اس لیے یاد رکھیے گا، اگر آپ کو مضمون دے دیا جائے کہ لکھیں، آپ سب مضمون لکھیں، تو کیا جو میرے دل میں بات ہے کیا آپ وہ لکھ پائیں گے؟ میں نے عنوان تو آپ کو دیا ہی نہیں۔ اس لیے اگر میں کہتا ہوں کہ تندرستی ہزار نعمت ہے یا مائی بیسٹ فرینڈ ہے، کسی میں بھی لکھیں، آپ دونوں میں سے اس پہ لکھیں گے، جو بھی میں آپ کو سبجیکٹ دوں گا۔ اس لیے میرے عزیزو، جو مرکزی آیت ہوتی ہے اسے غور سے سنا کریں۔ جب آپ اسے غور سے نہیں سنتے تو پھر مضمون بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ اس لیے ہمیشہ جو پڑھ سکتے ہیں اپنی بائبل مقدس کو اپنے ساتھ لایا کریں، اور جو لکھ سکتے ہیں وہ اپنی نوٹ بک کو اپنے ساتھ لایا کریں، اور مرکزی آیت کو، مضمون کو غور سے کیا کریں، سنا کریں، تاکہ آپ اسے سمجھ سکیں اور پھر وقت آنے پر بیان کر سکیں، اور لکھنا چاہیں تو لکھ بھی سکیں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ یسوع مسیح نے یہاں پر بہت خوبصورت بات کی، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں۔ کیا ہے جی؟ خداوند یسوع مسیح ہمیں کیا کر رہے ہیں؟ نیا حکم لکھا ہے کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ کیا کرو جی؟ ایک دوسرے سے محبت رکھو، جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے۔ سب کو یاد ہو گیا؟ ہاللیلویہ۔ لکھا ہے اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ نیا حکم کیا مل رہا ہے؟ کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ یاد رکھیے گا، ایک مضمون، ایک سبجیکٹ جو ہوتا ہے، ایک ٹاپک جو ہوتا ہے، اس کی جان ایک جملے میں ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنی توجہ نہیں لگاتے اس مضمون کے اوپر، اس ٹاپک کے اوپر، تو میرے عزیزو ہو سکتا ہے کہ وہ جتنا بھی سبجیکٹ ہے، ٹاپک ہے، مضمون ہے، لیکچر ہے، وہ آپ سے مس ہو جائے۔ اور شیطان ایسا ہی کرواتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ آپ سے وہ جملہ سکپ کروا دے کسی بھی طریقہ سے۔ اس میں بھی دنیاوی بہت زیادہ حکمت ہے۔ میرے عزیزو، اور پھر ایک اور بات یاد رکھیں کہ اس جملے کی ہو سکتا ہے جان ایک لفظ میں ہو، اور اس کی کوشش ہوگی جملے سے ہٹ گیا تو اس لفظ سے میں اسے کیا کروں؟ ہٹا دوں۔ وہ آپ کو ڈسٹرب کر سکتا ہے کسی بھی طرح سے۔ اس لیے بی کیئرفل، اور ہمیشہ اپنی توجہ، جیسے ٹیلی ویژن پہ نہیں توجہ لگاتے، ہوتا ہے نا، سکرین ایسا ہوتا ہے کبھی کہ سکرین ادھر لگی اور آپ کا منہ ادھر ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ سکرین کی طرف فوکس ہوتا ہے، آپ اسے سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ جب ٹارگٹ کی طرف آپ کی نگاہ نہیں ہے تو نشانہ کیا خاک۔ یہاں پر بہت سارے حضرات جو ہیں وہ فورس سے ریلیٹڈ ہیں، وہ سمجھتے ہیں ٹارگٹ بھائی نہیں، اگر بندہ ٹارگٹ کی طرف نہ دیکھے تو کیا فائر لگ سکتا ہے ٹارگٹ میں؟ آپ کو فوکس کرنا ہوگا، اگر آپ نے سمجھنا ہے۔ ہم سب عبادت کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، اور عبادت کرنے میں اور عبادت سننے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جب ورشپ ہوتی ہے، بہت خوبصورت ورشپ ہو رہی تھی، کوشش کریں سارے ورشپ کریں، کیونکہ ہم سب عبادت کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، عبادت سننے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اس لیے عبادت جیسے ہوتی ہے ویسے عبادت کیا کریں۔ جب کلام کی باری ہوتی ہے تو ایمان، کلام 1:10 میں لکھا ہے، رومیو 10 باب کی 17 آیت میں، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایمان آپ کا بڑھے تو پھر آپ کو کلام سننا ہوگا، آپ کو کلام سمجھنا ہوگا، آپ کو اپنی زندگی میں یہ باتیں لینی ہوگی جو زندگی بھی ہے اور کیا ہے، آپ کی نجات بھی ہے، اور آپ کا وہ راستہ ہے جو آپ کو نجات کی طرف لے کر جاتا ہے۔ میرے عزیزو، ہم اپنے مضمون کی طرف بڑھتے ہیں۔ کلام 1:10 میں یوں مرقوم ہے، جیسا ابھی ہم نے پڑھا کہ میں تمہیں نیا حکم دیتا ہوں۔ اب نیا حکم ہمیں کیا مل رہا ہے؟ کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ محبت کیا ہے میرے عزیزو؟ بائبل مقدس کیا بتاتی ہے محبت کیا ہے؟ خدا جی، محبت کیا ہے؟ محبت خدا ہے۔ خدا، کلام میں لکھا ہے خدا محبت ہے۔ کیا ہے جی؟ خدا محبت ہے۔ یہ ہاتھ ملانا، یہ گلے ملنا، ایک دوسرے کو کھانا کھلانا، میرے عزیزو یہ رفاقتیں کرنا، پارٹیز میں جانا، یہ تو رسمیں ہیں۔ خدا محبت ہے۔ اگر کوئی سمجھے کہ میں نے کسی سے اچھی طرح گلے ملا تو یہ محبت ہے، یہ رسم ہے۔ آپ اپنے کولیگ سے ملتے ہیں، غیر اقوام سے ملتے ہیں، پتہ نہیں کس کس سے ملتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کلام کی محبت آپ کی زندگی میں آ گئی۔ کلام کی محبت خدا ہے۔ آپ کی زندگی سے جب خدا نظر آئے گا تو پھر
پھر لوگ جانیں گے کہ یہ واقعی یسوع مسیح کا شاگرد ہے. آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھو, اس سے لوگ جانیں گے کہ یہ میرے شاگرد ہیں. کانوں میں کراس پہن لینے سے نہیں, گلے میں بڑی سی کراس پہن لینے سے نہیں, ہاتھ میں بڑی سی کراس اٹھا لینے سے نہیں میرے عزیزوں, لمبا چوگا پہن لینے سے نہیں لوگ جانیں گے کہ یہ شاگرد ہے. آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھو گے تو اس سے لوگ جانیں گے میرے شاگرد ہو. اور میرے عزیزوں, یہ محبت کوئی لڈو پیڑا نہیں ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں. آگے چل کر ہم اسے دیکھیں گے کہ ایسے لیا اور کھا لیا اور آپ کی زندگی میں آ گئی. یہ محبت خدا ہے اور خدا روح ہے. جب تک آپ کی زندگی میں وہ روح نہیں ہے, روح القدس نہیں ہے, یہ محبت نہیں آ سکتی. وہ محبت جس سے آپ کو کلام کی سمجھ آئے, جس سے آپ کو کلام میرے عزیزوں ایسے آپ سمجھیں جیسے آپ اپنے بہن بھائیوں کی, اپنے ماں باپ کی آواز سنتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں. بہت سارے لوگ چرچ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں جی کیا پادری بڑا گرجے ہے, آج تو پادری نے بڑی ساتھ والا پوچھے تجزیہ کیا کریں, ساتھ والا پوچھے کہے بھائی کیا بات کی پادری صاحب نے, تو وہ دوسرے کو کون نہیں مارے گا, کہے گا تو دس کی پادری صاحب نے کر. تو پھر کیا سنا؟ یہ کیسی محبت ہے جو, یہ باتیں میری نہیں ہیں, یہ خدا باپ کے بیٹے کی باتیں جو ہم نے پڑھی ہیں, یہ یسوع مسیح کی باتیں ہیں جو ہم نے ابھی ریڈ کی ہیں. یہ میری طرف سے ہوتی تو میں آپ کو کچھ نہ کہتا, سنیں یا نہ سنیں, لیکن یہ خدا کی طرف سے ہیں. اس لیے اس سے آپ کو اطمینان ملتا ہے, تسلی ملتی ہے, راحت ملتی ہے, آپ کو بلیسنگ ملتی ہے میرے عزیزوں, اور آپ کو ہر طرح کی نعمت ملتی ہے, زندگی ملتی ہے, نجات ملتی ہے اس کلام سے. یہ زندگی کی باتیں ہیں میرے عزیزوں, یہ زندگی کی باتیں ہیں, اسی میں سب کچھ ہے. اس لیے ہم سارا فوکس اس کلام پر لگاتے ہیں, اسی کی طرف دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں رہائی مل جائے, ہمیں نجات مل جائے. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, محبت, ہمارے پاس ایک ہی لفظ ہے محبت کا, کیونکہ ہماری زبان اردو ہے اور اردو زبان تھوڑی کمزور ہے. یہ زبانوں کا مجموعہ ہے, کچھ لفظ فارسی سے لیے گئے, کچھ ہندی کے لفظ ہیں, کوئی انگلش کے لفظ ہیں, کوئی عربی کے لفظ ہیں, کوئی پنجابی کے لفظ ہیں. کچھ زبانوں کو اکٹھا کر کے یہ اردو بن جاتی ہے. ہمارے پاس ایک ہی لفظ ہے محبت. باپ اپنے بیٹے سے جو کرتا ہے ہم کہتے ہیں محبت ہے, اور میاں اپنی بیوی سے جو کرتا ہے اس کو بھی ہم محبت کہتے ہیں. ایک عاشق اپنی مشوق سے جو کرتا ہے اس کو بھی ہم محبت کہتے ہیں. اور دوست کے ساتھ جو محبت کرتا ہے اس کو بھی ہم محبت کہتے ہیں. ایک قبیلہ یا ایک بادشاہ اپنے قبیلے کے ساتھ جو محبت کرتا ہے اس سے بھی ہم محبت. ہمارے پاس ایک ہی لفظ ہے محبت, بس اسی کو ہم نے ہر جگہ پہ فٹ کرنا ہے. جو سٹرونگ زبانیں ہیں, گریک ہے, یونانی ہے, ہبرو ہے, عبرانی زبان, ایک اس طرح نہیں ہے جیسے ہمارے پاس ایک لفظ محبت ہے. وہاں پہ لفظ جو محبت ہے, اب جو خدا اپنے لوگوں سے کرتا ہے وہ کیا ہے جی, وہ آگاپے محبت ہے. اور جو انسان کرتا ہے وہ فلیو محبت ہے. اس طرح ان کے پاس بے شمار الفاظ ہیں, اس لیے ہم اس محبت کو ہر جگہ پہ فٹ کرتے ہیں. اپنی رسمی باتوں میں بھی اس محبت کو فٹ کر لیتے ہیں, جبکہ ہم نے سمجھنا ہے کہ لکھا ہے کلام میں خدا محبت ہے. کلام میں لکھا ہے پہلے کرنتھیوں پالوس رسول کی مارفت لکھے گئے خاتمے عام میرے عزیزوں 13ویں باب کی آخری آیت جب پڑھتے ہیں, ایمان, امید, محبت, تینوں کیا ہیں, لیکن افضل ان میں کیوں محبت کو افضل کہا گیا؟ ایمان ڈگمگا سکتا ہے. پترس رسول یسوع مسیح کے ساتھ رہتا تھا, لیکن جب پانی پہ چل پڑا, ایمان کی حالت میں چل پڑا, وہ پانی پہ چلا. واحد یسوع مسیح کے بعد ایک ہی شخص ہے جو پانی پہ چلا, اور وہ چلا. جب اس کا ایمان ڈگمگایا تو وہ ڈوبنے لگا. ایمان ڈگمگا بھی سکتا ہے, اور امید ٹوٹ بھی سکتی ہے, لیکن محبت کو زوال نہیں. ہاللیلویا. کیوں؟ کیونکہ محبت خدا خود ہے, اس لیے اس نے کہا ایمان, امید, محبت, تینوں
نہیں ہے, لیکن افضل اس میں محبت ہے, کیونکہ محبت خود خدا ہے. اب یہ محبت ہماری زندگی میں آئے گی کیسے؟ کیا آپ سب سن رہے ہیں؟ کیا سب کہیں گے ہاللیلویا؟ ہاللیلویا. جی میرے عزیزو, یہ محبت آئے گی کیسے ہماری زندگی میں؟ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, جب ہم کلام اقدس کی طرف نگاہ کریں گے, خدا کے خادمین سے سیکھیں گے, ہم سوال کریں گے, ان سے سیکھنا چاہیں گے, تو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں پھر وہ ہمیں بتائیں گے کہ یہ ترتیب آئے گی کیسے. کیسے؟ یسوع مسیح نے کہا نا, وہی یسوع مسیح تھے جنہوں نے کہا کہ اسرائیل سے باہر مت جانا, میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بیڑوں کے علاوہ کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا. وہی خداوند یسوع مسیح جب مر کے جی اٹھتے ہیں تو اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں کہ بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ. ہاللیلویا. بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ. اور یہ کام بہت مشکل ہے میرے عزیزو. نہ ہم شاگرد, بندہ پہلے شاگرد بنے گا تو شاگرد بنائے گا. ہم شاگرد نہ تو بنتے ہیں اور نہ ہی بناتے ہیں. اور کیا خوبصورت بات ہے جب آپ یسایہ نبی کے صحیفے کو پڑھتے ہیں, اس کے 50ویں باب اس کی 4 آیت مقدسہ میں لکھا ہوا ہے میرے عزیزو کہ خدا نے مجھے شاگرد کی سی زبان بخشی تاکہ میں سمجھوں اور جانوں کہ کیسے تھکے ماندوں کی مدد کروں. یسایہ نبی جس کی والدہ بھی نبیہ تھی, جس کا والد بھی نبی تھا, اور یسایہ نبی کا صحیفہ جس کے اندر 66 باب ہیں, اور ہماری بائبل کے اندر بھی کتنے ہیں جی؟ ہماری کتنی کتب ہیں؟ 66. ہماری 66 کتب ہیں. اور یسایہ نبی کے صحیفے کو منی بائبل بھی کہا جاتا ہے. میجر پروفٹ ہے یسایہ میرے عزیز بہنوں اور بھائی. اتنا بڑا نبی ہونے کے باوجود وہ کہتا ہے کہ خداوند نے مجھے شاگرد کی سی زبان بخشی. وہ شاگرد بن رہا ہے. کیا ہم شاگرد بننا پسند کرتے ہیں؟ آج پاسٹر صاحب کسی کو ڈانٹ دیں, کسی سے غصے کے الفاظ بیان کر دیں, باپ بھی ہوتا ہے, یاد رکھیے گا. اگر میرے باپ کی ایک آنکھ نہیں ہے نا کانا ہے, تو میرا باپ ہے وہی بیسٹ باپ ہے. اگر اس کی ٹانگ نہیں ہے تو بھی وہ میرا باپ ہے, وہ میرا بیسٹ فادر ہے. باپ جیسا کیسا مرضی ہو, باپ ہوتا ہے. اسی طرح میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, پاسٹر آپ کا پاسٹر ہی بیسٹ پاسٹر ہے. وہ جیسا کیسا مرضی ہے وہ بیسٹ پاسٹر ہے, کیونکہ وہ آپ کو برائیوں سے روکتا ہے, وہ آپ کو گناہوں سے روکتا ہے, وہ آپ کو خدا کی تعلیم دیتا ہے, وہ آپ کو خدا کی راہ پر چلاتا ہے, وہ آپ کو خدا کی بادشاہی کی باتیں بتاتا ہے, وہ آپ کو نجات کے منصوبے میں شامل کرنا چاہتا ہے, وہ آپ کو ہر طرح کی ہری گھاس دیتا ہے. اس کے پاس اختیار ہے. اس نے کہا خداوند میرا چوپان ہے, مجھے کمی نہ ہوگی. اور جب جس کا خدا چوپان ہوتا ہے میرے عزیزو, اس کو خدا اختیار دیتا ہے. ایک پاسٹر مینز چرواہے کے پاس لاٹھی ہوتی ہے, چرواہے کے پاس ہری گھاس ہوتی ہے, چرواہے کے پاس راحت کے چشمے ہوتے ہیں. بیسٹ پاسٹر وہی ہوتا ہے جو میری عزیز بہنوں اور بھائیوں خدا کا اور خدا کے لوگوں کا میل کروائے. اور وہ پاسٹر بیسٹ نہیں ہوتا جو اپنے آپ سے لوگوں کو جوڑے. وہی خادم ہے, وہی چرواہا ہے جو بھیڑوں کو اچھے چرواہے کے پاس لے کر جاتا ہے. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, پوچھا گیا یوحنا بپتسمہ دینے والے سے, کیا تو دلہا ہے؟ اس نے کہا نہیں, جس کی دلہن ہے وہی دلہا ہے. اس نے اپنے آپ کو آگے نہیں کہا, اس نے کہا میں گٹوں اور تو بڑے. اور پاسٹر اور خادم وہ میری عزیز بہنوں اور بھائیوں اپنے سر کٹوا لیتے ہیں جتنے یسوع مسیح کے یہ 12 رسول تھے. میرے عزیزو, سب کے سب جام شہادت نوش کر ہو. سب نے شہادت کو قبول کیا, کلام پر آنچ نہیں آنے دی. نہ نبی آنے دیتے تھے کلام پر آنچ. ان کے لباس کیسے تھے, ان کا رہن سہن کیسا تھا, ان کا کھانا پینا کیسا تھا, میری عزیز بہنوں میں بائبل سب بتاتی ہے.
لیکن وہ کلام پر آنچ نہیں آنے دیتے تھے. چاہے ایک طرف پوری فوج ہو, بادشاہ ہو, تو کچھ مرضی ہو, انہیں ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی تھی. انہیں پرواہ ہوتی تھی تو خدا کے کلام کی. ہاللیلویا. وہ خدا کے کلام کو ترجیح دیتے تھے. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, اگر بادشاہ غلط بات کرتا تو وہ کہتے ہیں بادشاہ تو نے غلط بات کی ہے, تیرا گوشت کتے کھائیں گے, کتے تیرا خون چاٹیں گے, اور گدے تیرا گوشت نوچیں گے. میری عزیز بہنوں, یسوع مسیح نے بھی ایک بات کی ہے, جہاں پر مردار ہیں وہاں گد جمع ہو جائیں گے, گد جمع ہو جائیں گے. زور سے, جہاں مردار ہیں وہاں گد جمع ہو جائیں گے. جہاں مردار ہے وہاں گد جمع ہوں گے. ہم گد ہیں کیا؟ کسی ایماندار کو گد کے ساتھ تشبیہ دی گئی نہیں. پڑھیے گا خروج 19 باب کی 4 آیت مقدسہ کو, استثنا 32 باب کی 11 آیت مقدسہ کو. وہاں پر خدا اپنے آپ کو عقاب کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے. جہاں مردار ہوگا وہاں گد ہوں گے, لیکن جہاں زندہ کلام ہوگا, جہاں زندہ ماس ہوگا, وہاں عقاب جمع ہوں گے. کیونکہ ہمارے خدا نے اپنے آپ کے ساتھ عقاب کو تشبیہ دی ہے, تو عقاب کے بچے بھی عقاب ہوتے ہیں. وہ بھی کلام پر آنچ نہیں آنے دیتے. اور نبیوں رسولوں نے میری عزیزوں اپنے پریکٹیکل سے, اپنے عمال سے ظاہر کیا ہے کہ وہ کیا ہیں, وہ بھی اس عقاب کے بچے ہیں. اور ہمیں بھی کیا کہا گیا, افسیوں 2 باب پڑھ لیجیے گا, اس کی 20ویں آیت مقدسہ میں لکھا ہے, ہم نبیوں اور رسولوں کی نیو پر تعمیر کیے گئے ہیں, جس کے کونے کے سرے کا پتھر کون ہے؟ ہماری بنیاد کیا ہے؟ وہ جو داؤد کی اصل اور نسل, داؤد کی اصل اور نسل, روٹ اینڈ فروٹ, وہ جو جڑ بھی ہے اور پھل بھی ہے. ہاللیلویا. جڑ بھی وہ ہے اور پھل بھی وہ ہے میرے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نبیوں اور رسولوں کی نیو پر تعمیر کیے گئے ہیں, تو پھر نبیوں اور رسولوں نے اپنی جانیں تو گوا دی, لیکن کلام پر آج. پیچھے میری آواز آ رہی سب کو؟ سو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, ٹائم تو نہیں میرا پورا جی, ہم نبیوں اور رسولوں کی نیو پر تعمیر کیے گئے ہیں. تو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, جیسے وہ کلام پر ثابت قدم رہے, ہم بھی رہیں گے. یاد رکھیے گا, میں نے کہا کہ چرواہا وہی ہے, پاسٹر وہی ہے, خادم وہی ہے جو کیا کرتا ہے, خدا کو اور اس کی بھیڑوں کو ایک کرتا ہے, اس کے لوگوں کو ایک, اور درمیانی کا کام کرتا ہے. اگر آپ یہ آج یسوع مسیح ہوتے تو کہاں پر ہوتے یسوع مسیح؟ کیا یسوع مسیح وہاں بیٹھے ہوتے اور میں یہاں پر کھڑا ہوتا؟ یسوع یہاں ہوتا. یہ جگہ یسوع کی ہے میری عزیز. اگر ہم خادموں کو اس بات کا علم ہو کہ یہ جو رسپانسبلٹی ہے یہاں پر یسوع مسیح ہوتا ہمیں دی گئی ہے, اس پلپٹ کا, اس ٹائس کا ہمیں حساب دینا پڑے گا, تو پھر میرے عزیزوں ہر خادم اپنی ذمہ داری کو بڑی اچھی طرح سے سمجھ لے. اور اسی طرح لوگ, مجھے بڑی اچھی لگی, یقین مانے آ کر میں بیٹھا, میں اپریشیٹ کرتا ہوں پاسٹر صاحب کو, خدا انہیں بہت برکت دے. ہم نیچے بیٹھے ہیں آ کر, اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے جی, وہ پادری ہوتے کسی تے بٹھاؤ جی, صوفے تے بٹھاؤ جی, کر دو کر دو. اور ایسا ہوتا ہے, ہمارے پرستار بھی جو نامی گرامی ہیں اور خادمین بھی ہیں نامی گرامی ہیں, پاسٹر صاحب سمجھتے ہوں گے, سو وہ ایسے کرتے ہیں. کتنے لوگ ہو گئے ہیں کہ میں چرچ میں تشریف لے آؤں, کتنے لوگ ہو گئے ہیں کہ میں چرچ میں تشریف لے آؤں, اور پھر میرے عزیزوں انہیں ایک اعلیٰ درجے کی کرسی بھی چاہیے ہوتی ہے. وہ اس بات کی ایک دلیل بھی ہے کہ میرا اور آپ کا خداوند کہاں بیٹھتا تھا. کیا اس میں محبت تھی؟ محبت تھی نا اس میں, تو وہ نیچے اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتا تھا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نہیں؟ تو پھر یہ بھی اس بات کی دلیل ہے. زوردار تالیاں. تو میرے عزیزوں یاد رکھیے گا, آج پرستار کہتے ہیں اتنا لوگوں کا مجمع ہونا چاہیے, خادم کہتے ہیں اتنے لوگوں کا مجمع ہونا چاہیے, پھر ہم آئیں گے, اتنے پیسے لیں گے, یہ کریں گے. کیا یسوع مسیح نے یہ ڈیمانڈ کی؟
क्या कहा उसने मत्ती 18:20 में? यहाँ दो या तीन, एक या दो नहीं, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे उनके दरमियान में हूँ, उनके दरमियान में मौजूद हूँ मेरे अजीजों। इसलिए आज पास्टर यीशु से भी 2 कदम आगे जा रहे हैं मेरे अजीजों। फिर कैसे बरकत मिले? फिर जिनके अंदर ईगो है, जिनके अंदर इतना घमंड है, उन लोगों से कैसे लोगों को बरकत मिलेगी? जिन्होंने सीखा ही नहीं यीशु मसीह के तर्ज अमल पर जिंदगी गुजारना, जिन्होंने सीखा ही नहीं जैसे यीशु मसीह तालीम देता था मेरे अजीज बहनों और भाइयों, ऐसे तालीम देना ही नहीं सीखी तो कैसे? नाम के साथ पास्टर लगवा देने से कोई पास्टर नहीं बन जाता। पास्टर वाली फीलिंग होनी चाहिए, पास्टर वाला रवैया होना चाहिए, पास्टर वाली क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके अंदर ईमान की नेमत हो, उसके अंदर सब्र की नेमत हो, तहम्मुल हो, परहेजगारी हो, उसके अंदर मार्फत हो, हिकमत हो, उसके अंदर मेरे जो बाइबल मुकद्दस का कलाम होना चाहिए, उसके अंदर नबियों और रसूलों जैसा ईमान होना चाहिए, तब वो पास्टर होगा। सिर्फ नाम के साथ लिखवा लेने से नहीं, जैसे मेरा नाम फरमान मसीह है, नाम के साथ मसीह लिखवाने लेने से हम मसीह नहीं बन जाते जब तक मसीह हमारी जिंदगी में नहीं आता। इसलिए मेरे अजीजों, हम देखें जब हम एक दूसरे से मोहब्बत क्या है, देखें तो सही। क्या मुकद्दस मूसा नबी को अपनी कौम से मोहब्बत थी? क्या वो सिर्फ हाथ मिलाने तक महदूद थी, खाना खाने तक महदूद थी? उसने अपनी कौम के लिए तख्त छोड़ दिया कि नहीं? इसको कहते हैं मोहब्बत। जो अपने लोगों के लिए दर्द रखते हैं, फिर खुदा उनके लिए दर्द रखता है कि नहीं रखता? वो सारी फौज एक पास से, फिरौन उस वक्त का मेरे अजीज बहनों और भाइयों एक जबरदस्त बादशाह था, वो जो सुपर हुकूमत थी मेरे अजीजों। सारी फौज एक तरफ और मूसा एक तरफ। अब मूसा हारता तो कौन हारता? मूसा हारता तो खुदा हारता। ते जंग जिना दी वो जंग कदी। इसलिए अगर आप खुदा के साथ हैं तो फिर खुदा भी आपके साथ है। फिर आपको वो कोई जंग नहीं हारने देगा, चाहे दुनिया की जितनी मर्जी बड़ी फौज आपके सामने खड़े हो। वो इतने साढ़े के 2 खड़े हो जान ते साडा ईमान है तो 2 उधर चला जाता है। ये कैसा ईमान है? ये कैसी तालीम है हमारी जिंदगी के अंदर? बुज़दिल पढ़े बाइबल मुकद्दस मुकाशवा की किताब, उसका 21 बाब 8वीं आयत। बुज़दिल खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे। जिसके अंदर कलाम नहीं है उसके अंदर बुज़दिली है। वो इतने लोग समझते हैं साढ़े अंदर रूल कुदस है। मैं क्या रूल कुदस खुदा है, एक कोई लड्डू बेड़ा नहीं किसी के कहने नाल जिंदगी आ जाए। जब ये जिंदगी में आएगा तो अपना आप दिखाएगा। यहां सिर्फ जुबान बदल जाती है, जैसे रूल कुदस नाल भर गए हैं। और रूल कुदस सिर्फ जुबान नहीं बदलता, बंदे का बंदा बदल देना है पूरा। फिर जिधर जाएंगे नजर आएंगे कि ये खुदा का बंदा है, ये खुदा की बंदी है, ये खुदा के लोग हैं। फिर कहना नहीं पड़ेगा मैं बड़ी दुआ करना जनाब, मैं बड़ी बाइबल पढ़ना, मैं बड़ी वर्शिप करना। फिर कहना नहीं पड़ेगा। तानसेन एक बड़ा नाम गुजरा है, जो मेरे भाई म्यूजिशियन है वो अच्छी तरह समझते होंगे। मौसीकी का एक बहुत बड़ा नाम गुजरा है। वो गीत गाता एक बादशाह के लिए। बादशाह बहुत महजूज होता, उसे रसीद देता, उसे इनामात देता, उसे खाना देता, बहुत सारी चीज़ों से नवाजता, क्योंकि वो उसकी मौसीकी से बहुत महजूज था, खुश होता था। एक दिन तानसेन का उस्ताद आ गया। तानसेन का उस्ताद आया, क्या सब सुन रहे? तानसेन का उस्ताद आया तो जब उसने गाया तो बादशाह ने तानसेन को बुला लिया। बादशाह कहने लगा तानसेन, यार तू भी गाता रहा है, तू भी गाता रहा है, मेरी रूह बड़ी महसूस होती थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन आज जो तेरे उस्ताद ने गाया है ये तो मेरी हड्डियों में से भी गुजर के चला गया है। वो ये कैसे हुआ, ये क्या है? उसने कहा बादशाह
میں تیرے لیے گاتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ تو مجھے پیسے دیتا ہے, میں پیسوں کے لیے گاتا ہوں. میرا استاد خدا کے لیے گاتا ہے, اس لیے جب یہ گاتا ہے تو اس کی آواز ہڈیوں کو چیر کے چلی جاتی ہے. اس لیے میرے عزیزوں جو خدا کے لیے گاتے ہیں, یسوع مسیح نے کہا خدا روح ہے, ضرور ہے کہ اس کے پرستار بھی روح اور روح تے سچائی بھی تو ہوگی نا. ایسا تو نہیں جس کلام نے آپ کی زندگی بدلنی ہے آپ ورشپ کریں اور بھاگ جائیں اور سنیں نا. آپ کہیں جناب میری جاب تک 100 بندہ نہیں ہوگا, اتنا بندہ نہیں ہوگا تو میں نہیں ہوں گا. یہ خدا کا روح تو نہ ہوگا. یسوع مسیح کا تو یہی تھا نا, وہ کہتا ہے جہاں 2 یا 3 ہوں گے. اس لیے اس سے لوگ نہیں جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. یشوع کے اندر اپنے خدا کی طلب تھی, اپنی قوم کی طرف تھی. 31 جنگیں لڑی ہیں یشوع نے, ایک بھی جنگ نہیں ہو رہا, ایک بھی جنگ نہیں ہو رہا, کیونکہ وہ اپنے استاد کا فرما بردار تھا. وہ اپنے استاد کا فرما بردار تھا, وہ اپنے خادم کا تابع دار تھا. جب اسے بھیجا گیا ریکی کے لیے ملک مصر میں, ملک کنعان میں, تو اس نے یہ نہیں کہا واپس آ کر وہ تو بنی اناق ہیں. یشوع اور کالب کی سٹوری پتہ ہے نا آپ کو. اسے اپنے خادم سے محبت تھی اور اس کے حکم کو اس نے فالو, وہ جانتا تھا کہ یہ خدا کی طرف سے مخصوص ہے. اور جب واپس آیا تو اس نے کہا وہ کیا ہے, وہ کیڑے ہیں. اگر وہ اتنے قداور ہیں تو ان کے انگور بھی تو ڈیڑے بڑے ہیں, ان کے انگور بھی تو اتنے بڑے ہیں. وہ تو ہمارا پھل ہے, وہاں دودھ اور شہد کی ندیاں بھی تو بہتی ہیں. ان سے مت ڈرو, ہم انہیں پاؤں کے نیچے رون دیں گے. 10 ایک طرف ہو گئے, یشوع اور کالب ایک طرف ہو گئے. انہیں اپنے استاد سے محبت تھی کیونکہ انہیں پتا تھا یہ استاد خدا کی طرف سے ہے. سو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, اس کو کہتے ہیں محبت. اور اس لیے پھر اس نے کہا جیسے میں موسیٰ کے ساتھ ساتھ رہا تیرے ساتھ بھی ہوں. جہاں تیرے پاؤں کا تلوا ٹکے گا تے ساڑیاں جگہ کے لوگ ہی قبضے کر رہے ہیں. اس طرح کے وقوع شاید آپ نے کم سنے ہو, ہم نے بہت سنے ہیں, لیکن ہماری زندگی میں یہ تجربہ ہے. ہماری ڈوبی زمینیں ہمارے خدا نے نکالی ہیں. یہ میری زندگی کا تجربہ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے اگر ہم اس کے ساتھ وفادار ہیں تو کوئی ساڑی زمین کھا جائے. فرعون دی بڑھی پسند آ گئی ابھی ملک نو, فرعون کی ابراہیم کی بیوی پسند آ گئی فرعون کو, ایک جگہ پہ ابھی ملک کو بھی پسند آ گئی. تو کس کی بیوی تھی وہ؟ باپ ابراہیم کی بیوی تھی. اور باپ ابراہیم کون تھا؟ نبی. وہ ایک نبی تھا, خدا کا خادم تھا, خدا کا پیارا تھا. وہ خدا سے پیار کرنے والا تھا. وہ خدا سے پیار کرے تو کیا خدا اس کی چیزوں سے پیار نہیں کرتا؟ خدا سے بڑھ کر پروٹیکٹر ہمارا کوئی ہے؟ لکھا ہے جس کا خدا محافظ ہے اس کا کون مخالف ہے. تو پھر کیا ہوا؟ ابراہیم کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑی, خدا خود اس کے دل میں چلا گیا بھی ملک کے. اوے جے میرے نبی دی بوٹی نو تو چھیڑیا تے تیریاں نسل مکا دیا گا. تو پھر اگر ہم خدا سے پیار کرنے والے ہوں تو پھر ہماری چیزوں پر کسی کی نگاہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اور پہلے اسی تے وفادار بنی. وہ خدا سے پیار کرتا تھا, اس نے اپنے بیٹے کو قربان ہونے سے دریغ نہ کیا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. ہم تو چرچ نہیں جاتے بارش دیکھ کر, دھوپ تیز ہو ہم چرچ نہیں جاتے. ہم نے کیا قربان کرنا ہے؟ رومیو 12 باب کے اندر لکھا ہوا ہے پہلی آیت کے اندر, اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ, پاک اور خدا کو پسندیدہ. یہی تمہاری معقول. تھکتے نہیں گئے؟ آخری گل کرنا پڑے جی. آپ بھی تو نہیں تھاکے گئی, آپ کی تالیاں بجائیں گی, بتائیں گی کی مزال ہے. ماس کھانے والے ماس مل نہیں جاتا ہے. اگر ہمارے دل میں یہ بات تھی تو خدا آپ کے درمیان بھی تو لے آئے. ہاللیلویا. یہ میری مرضی تو نہیں تھی,
کس کی مرضی؟ اس کی مرضی تھی. ہاللیلویا. ایک نام یسوع کا امین ہے. مکاشفہ آپ پڑھیں گے نا 3 باب اور اس کی 14ویں ہے. وہ امین بڑا خدا کی خلقت کا مبدع. اس نے ہر بات پر امین کہا ہے. ہاللیلویا. اس نے کہا میں اپنے باپ کی مرضی پوری کر رہے ہیں. پڑھ لیجیے گا متی کی انجیل 7 باب کو 21-22 کو. سو میرے عزیزوں ہم بھی ہر بات پہ اگر اس کی طرف سے ہے تو ہم بھی کیا کریں؟ آمین. ہاللیلویا. سو اس لیے میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں اس نے اپنی کسی چیز سے جس سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا تھا دریغ نہ کی. ساڈے پڑوسی بھوکے مر جاندے نے، روٹی نہیں دیندے. یہ کیڑی محبت ہے یار. سو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں محبت یہ ہے. محبت صرف کہنے کا نہیں، لفظ نہیں. محبت پریکٹیکل کا نام ہے. خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ اس نے تو بخش دیا. یہ محبت ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے اپنی جان کا نذرانہ دیا کہ نہیں دیا؟ ہم اب نئے سال کے اندر آ گئے. زبور 24 پڑھیے گا. ہم نئے سال کے اندر آ گئے ہیں. نئے سال کے اندر ہم آئے ہیں. ہم نے سیلیبریٹ کی ہیں خوشیاں. ہم نے خدا ان کو کیا دیا ہے؟ ہم نے خدا ان کو کیا دیا ہے؟ کیا وہ ہماری کس چیز کا بھوکا ہے؟ وہ ہماری کسی چیز کا بھوکا نہیں ہے. وہ آپ کی وفاداری کا بھوکا ہے. اپنی بنیادوں کو درست کریں اور صرف چندے پر محدود نہ رہا کریں. اگر لعنت کی زندگی نہیں گزارنا چاہتے تو ملاکی 3 باب ضرور پڑھا کریں. یہ پادری صاحب نے مجھے نہیں کہا، یہ کسی نے مجھے نہیں کہا، کیونکہ بولنے والے اس نے کہا تم نہیں باپ کا روح ہے. ہاللیلویا. ملاکی 3 باب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پوری دایکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ اور اس سے میرا امتحان کرو. کیا کرو؟ میرا امتحان کرو. میرا امتحان کرو کہ میں آسمان سے برکتیں برساتا ہوں، دریچے کھول کے برکتیں برساتا ہوں کہ نہیں. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں یاد رکھ بہت بے شمار حوالہ جات ہیں اور اس کے لیے لکھا ہوا ہے کہ تم نے نہیں بلکہ ساری قوم نے مجھے ٹھگا. کیا کیا؟ تم نے نہیں بلکہ ساری قوم نے مجھے ٹھگا. ہدیے اور دھا یکی میں اس لیے تم سخت مالون ہوئے. کیا ہوئے؟ مالون کا مطلب پتا ہے؟ لعنتی. وہ اسی تے خدا نو ابراہیم اگر پیارا تھا، ابراہیم کے لیے خدا ان بادشاہوں کے دلوں میں چلا گیا تو آپ کے لیے بڑی جگہ پہ کھڑا ہو سکتا ہے. وفادار تو ہو کر دیکھیں اس کے ساتھ. پھر اگر اس نے اپنا آپ نہ دکھایا تو کہنا وہ پنڈیوں جھوٹا آیا جی بھائی، جھوٹ بول کے چلا گیا. میں نے بھی جان دینی ہے، حساب لے گا مجھ سے بھی خدا. میرے عزیزوں وفادار تو ہو کر دیکھیں. اپنی دایکی ذخیرہ خانہ میں لائیں. لکھا ہے تم سخت ملو. ایک نامتی بندہ کس طرح کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے اندر روح القدس ہے؟ کس طرح دعویٰ کر سکتا ہے وہ؟ پڑھ کر دیکھیں استثنا کی کتاب کو 27 باب کی 16ویں آیت ہے. لعنت اس شخص پر جو اپنے ماں باپ کو حقیر جانتا ہے. اور سب لوگ کہیں آمین. یہاں پر 12 قبیلے ہیں بنی اسرائیل کے. خدا نے 6 کو کہا کوئی کرسیوں پر کھڑے ہو، 6 کو کہا کوئی بال پر کھڑے ہو، 6 کو کہا برکتیں سناؤ، 6 کو کہا لعنتیں سناؤ. یہ ایک لعنت ہے جو میں نے آپ کو سنائی ہے استثنا 27 باب کی 16ویں آیت. لعنت اس شخص پر جو اپنے ماں باپ کو حقیر جانتا ہے. سب لوگ کہیں آمین. یہاں کوائر میں گیت گانے سے بات نہیں بنے گی. یہاں صرف بائبل پڑھ لینے سے بات نہیں بنے گی. اچھے کپڑے پہن لینے سے بات نہیں بنے گی. بات بنے گی کلام کو زندگی میں لے کر. ابر اپنے ماں باپ کو حقیر جانتے ہیں. جو دکھ رہا ہے اسے ہی حقیر جان رہے ہیں تو جو دکھ ہی نہیں رہا اس سے محبت کرتا ہے کیسے؟ یہ محبت نہیں ہے. محبت تو پریکٹیکل کا نام ہے. اتنے پیو بل بلاندے مر جاتا ہے. ماں ترس ترس کر مر جاتی ہے. مرنے تو بعد پادری تو چلو باب ابراہیم دی گود جو پائی دیندے
ہم قبریں پکی کرواؤ, لوگوں کو کھلاؤ, بعد میں بہت کچھ ہوتا ہے, جب زندے ہیں تب کیوں نہیں ہوتا؟ مرنے کے بعد اس کو کیا بلیسنگ ملے گی؟ وہ آپ کے لیے آپ کو کیا دعائیں دے گا؟ قبر میں کون تیری تعریف کرے گا؟ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, اپنے ماں باپ کو حقیر نہ جاننا, وہ لعنتی شخص ہے, وہ دعوے دار بے شک بنا رہے میرے کو روح القدس ہے, میں نے غیر زبان بھی آندھی ہے, میں کلام بھی بڑا آندھا ہے, تو بڑا پریکٹیکل نہیں ہے تو کچھ نہیں. میں نے پانی نہیں مانگا, محبت پریکٹیکل کا نام ہے. پادری صاحب کو پیاس لگی ہے تو میں کیا کروں؟ محبت ہوگی تو فیلنگ ہوگی, محبت ہوگی تو فیلنگ ہوگی. اتنے تو مانگتے رہے تو ہمیں کچھ نہیں ملتا. اگر آپ کے عزیز کو پیاس ہے تو آپ کیا کریں؟ پانی لا کر اس کے آگے رکھیں. اس کو کہتے ہیں محبت. اور اس لیے بے شمار نبی گزرے ہیں میرے جو خدا سے محبت کرتے تھے. اپنی قوم سے آستر نے کیا کیا؟ اپنی قوم سے محبت رکھی نے. آستر پائی تو نہیں سی نا, بی بی سی, ایسے ہی ہے. اپنی قوم سے محبت رکھی. آج آستر کا ہم نام لے رہے ہیں. وہ کیا تھی؟ ایک ملکہ تھی. اس طرح بہنیں وہ جڑیاں اپنے بندیاں اپنا غلام بنانا چاہدیاں نے, وہ یہ بھی تو سمجھن کہ آپ ہی بڈھی دے غلام دی بنن گیا. یہ گل ہے کہ نہیں؟ وہ آپ کا اگر مجازی خدا ہے, سر کہا گیا ہے. عورت کا سر کون ہے؟ مرد ہے. اگر آپ اس کو سر پہ ہی رکھیں گی, اسے غلام اس کا جوتا نہیں بنائیں گی. میرے عزیزوں, اگر آپ اسے کیا کریں گی؟ اگر آپ اسے بادشاہ بنائیں گی تو سمجھے نا آپ بادشاہ کی بیگم ہیں, اور بادشاہ کی بیگم ملکہ ہی ہوتی ہے. اس لیے میرے عزیزوں, آستر کو سرفرازی کیوں ملی؟ اس کے دل کے اندر اپنی قوم کے لیے درد تھا, درد تھا اپنی قوم کے لیے. اس لیے روت تو مواب سے تھی. مواب کون تھا؟ مواب جو ہے لوط کا بیٹا تھا نجائز. وہ مواب کا کیا تھا؟ مواب, لوط جو تھا مواب کا نانا بھی تھا, اس کا باپ بھی تھا, اس کی بیٹی سے وہ بیٹا تھا. سمجھ نہیں آتا؟ سو میرے عزیزوں, لیکن وہ وہاں سے آئی. وہ خدا یہ نہیں دیکھتا. یہ تفریقہ سی بنائی نے, خدا نے تفریقیں نہیں بنائی. سیب لے کے کسی کیتھولک کو دیں, کسی اور مشن کو دیں, کسی اور مذہب کو دیں. اب دیتے ہیں سیب کھانا ہے, وہ ناپاک ہو جائے گا سیب. کیا وہ کہے گا کہ یہ سیب ناپاک ہے؟ وہ کھا لے گا کہ نہیں کھائے گا؟ اور ریڑیاں تو کبھی پوچھا تیرا دین کیڑا ہے؟ کھا لیتے ہیں نا. وہ ناپاک ہوتے ہیں یا ٹھیک ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہوتے ہیں. وہی سیب کھاندے ہو پاک ہوتا ہے, بعد جدوں مزبلہ سے نکل جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ناپاک ہوتا ہے. سیب کے اندر ناپاکی نہیں, ناپاکی انسان کے اندر ہوتی ہے. اپنے اندروں کڈو ساریاں گلاں. اسی لوگوں کو درست کرنے لے پھریں گے. لوگوں کے لیے ہم کیا بن جاتے ہیں؟ لوگوں کے لیے ہم جج بن جاتے ہیں. اپنی باری آئے تو وکیل. یہ چیزیں ہمیں اپنی زندگی سے نکالنی ہوگی. جب تک پریکٹیکل زندگی میں نہیں ہوگا آپ اس کے شاگرد نہیں ہو سکتے. یہ محبت آپ کی زندگی میں نہیں آ سکتی. یہ محبت خدا ہے. اس لیے میری عزیز بہنوں اور بھائیوں, کلام مقدس میں اگر یہ محبت ہے تو یہ پھر آپ کے اندر سے خود آہیں بڑھ بڑھ کر ایسی شفاعت کرے گا جس کا بیان نہیں ہو سکتا. رومیو 8 باب کے اندر میرے عزیزوں لکھا ہوا ہے, تمہیں غلامی کی روح نہیں ملی. جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. اور اپنی زندگی پر غور کیجیے گا. اگر بہنیں حیادار لباس پہن کے چرچ نہیں آتی تو میری عزیز بہنوں بھائیوں, وہ اس محبت کے تابع نہیں ہے جو کلام کے اندر ہے. وہ اس حقیقی بیٹی کی طرح نہیں ہے جس کے اندر خدا جس کا ترس دیتا ہے. یاد رکھیے گا, بہت ساری باتیں ہیں میرے پاس, شاید میں نے وقت آ گئی بہت زیادہ لے لیا, بہت ساری باتیں ہیں. اس لیے بہنوں کو چاہیے کہ جس طرح خدا انہیں پسند کرنا چاہتا ہے, جس طرح خدا نے انہیں سادگی میں بنایا ہے, وہ اس طرح سے خدا کے حضور ہے. اگر برکت پانی ہے آپ نے. اس لیے میری عزیز بہنوں بھائی, بہت ساری باتیں ہیں جس میں ہم کیا ہے, ہم ملعون ہو جاتے ہیں. اور پولس رسول کہتے ہیں غلطیوں کے پہلے باب کی 8ویں آیت میں, ہم یا آسمان کا کوئی اور فرشتہ اگر اس خوشخبری سے ہٹ کر تمہیں کوئی اور خوشخبری سنائے تو وہ ملعون ہے. اس لیے جب بھی آمین کریں اس کلام کے اندر کریں. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں,
तब ही हम यीशु मसीह के शागिर्द कहलाएंगे। और जो मोहब्बत है, मोहब्बत यही है कि अगर आप कलाम में आ जाते हैं तो आप अपने बहन भाइयों को कलाम में लाएंगे। ये मोहब्बत है। नबियों ने भी ऐसा ही किया, रसूलों ने भी ऐसा ही किया। उन्हें मारे भी पड़ी, उन्हें कत्ल भी कर दिया गया, लेकिन वो कलाम से दाएं बाएं नहीं हुए। वो खुदा के लोगों को कहाँ पर लाते रहे? वो खुदा के पास लाते रहे। याद रखिएगा, क्या करते रहे? खुदा के लोगों को खुदा के पास लाते रहे। इस बाइबल मुकद्दस से हटना नहीं है कभी। नबियों रसूलों का ये पैगाम है। पतरस रसूल कहता है हमें नबियों, हमें वो कलाम दिया गया है जो ज़्यादा मोतबर ठहरा। सो मेरे अजीज बहनों भाइयों, इसलिए अपनी ज़िंदगियों पर गौर करते हैं। अगर हमारी ज़िंदगी में इस साल खुदा ने हमें ये साल दिया है, इस साल के अंदर हमें सांसें दी हैं, तो फिर मेरे अजीजों हमारा फ़र्ज़ है क्या करें? हम अपनी ज़िंदगी खुदावंद के नाम करें, उसके नाम को जलाल दें। जो भी पुरानी चीज़ें हैं उन्हें तर्क करें। अगर कोई यकीन नहीं देता तो निकाल कर लाएं। अपनी ज़िंदगी में ब्लेसिंग चेक कीजिएगा, अपनी ज़िंदगी में ब्लेसिंग चेक कीजिएगा मेरे अजीजों। और अगर कोई माँ बाप का फर्माबरदार नहीं है तो वो फर्माबरदारी करनी शुरू कर दे। और अगर कोई खुदा से दूर है तो वो खुदा के पास है। ज़िंदगी में जो रुकावटें होंगी आप ना दूर करें, करने वाला करेगा। इसलिए अगर कोई ऐसी बात है, तौबा का मामला किसी खादम के साथ नहीं होता, तौबा का मामला खुदा का और इंसान का होता है। जो जिंदगी में बातें हैं उन्हें तर्क करें, दूर करें, खुदा के आगे झुके उसे बताएं। वो राजदार है, वो राज रखता है। मुझे बताएंगे, मैं किसी को बता भी सकता हूँ, कल नाराज होंगे मेरे साथ तो, लेकिन वो किसी को नहीं बताता। वो राजी हो या नाराज हो, किसी का पर्दाफाश नहीं करता। इसलिए तौबा का मामला उसके साथ है। जो भी बातें हैं उसे बताएं, ये बातें हैं, वो आपको माफ़ करेगा, बरकत देगा। आप वो बरकत लोग हैं मेरे अजीज़ों जिन्हें खुदा ने ये नहीं कहा कि तुमने 5 वक्त मेरे पास आना है, 3 वक्त मेरे पास आना है, 2 वक्त आना है, 1 वक्त आना है। वो जदों जी चाहता नहीं चले जाते, जब जी चाहता है उसकी हजूरी में चले जाते हैं। और वो आता है, सुनता है, हमें बरकत देता है। सो मेरे अजीज़ भाइयों बहनों, इसलिए उसकी हजूर जाए और अपनी जो भी अपने मामलात खुदावंद के साथ रखें। खुदावंद के आगे रखेंगे, वो आपको बरकत भी देगा, माफ़ भी करेगा और अपने जलाल में बढ़ाएगा। फिर मेरे अजीज़ों आप बदले हुए लोग हैं, बदल कर और ही आदमी की तरह हो जाएंगे। फिर आपकी जिंदगी में रूह कुदस नजर आएगा, आपसे लोगों को बरकत मिलेगी। फिर आपको पता चलेगा कि चर्च में आना कैसा होता है, चर्च की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, एक खादम के साथ बिहेव कैसे किया जाता है, खुदा के लोगों से मोहब्बत कैसे की जाती है, मोहब्बत है क्या। ये जो फर्जी हमने समझी है, रस्मी हमने समझी है, ये नहीं है। इसलिए इस नए साल में एक नया आज़म करें, अपनी ज़िंदगी खुदावंद के नाम करें। और ये फजल है कि खुदावंद आपको बख्शता। वो नहीं देखता कि ये खूनी है, जानी है, गंदे हैं, अच्छे क्या क्या, वो नहीं देखता। वो रहीम खुदा है, वो रहम करता है। उसकी हजूरी में जाकर तो देखे। हम जाते हैं तो हम मांगते हैं प्लाट मिल जावे, नौकरी मिल जावे, यह मिल जावे, वो मिल जावे। कभी किसी ने कहा कि खुदा तू मिल जा। एक कहानी, एक आखिरी कहानी सुना रहा। थक तो नहीं गए? हालेलुया। इन्होंने का पादरी चमड़ी गया सामने। एक बादशाह, भाई साहब एक आखिरी सुना। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। पानी साहब के लिए भी जोरदार ताली। पता है को मिनिस्टर आ जाए तो बंदा कहना मिनिस्टर साहब ने तालियां बजाओ तो कहीं जाता नहीं। तो ये खुदा के खादम हैं, ये भी तालियां, ये मैं नहीं समझता कि ये इनकी शान के मुताबिक है। जोरदार तालियों का मतलब ये इतने लोग बैठे हैं, ये हाल गूंजे, हाल को पता चले किसी ने ताली बजाई। खुदावंद अपने खादमों के वसीला से बोलता है। तो ये अगर मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ तो आपके, मैं तो नीचे बैठ के सुन भी लेता, कोई इशू नहीं। अगर उन्होंने मुझे यहाँ पर इज्जत दी है तो ये इनका बड़ापन है। इसलिए मेरा दिल खुश हुआ है। तो मैंने कहा है आपको कि जोरदार तालियां कसूर तो आडा नहीं, असी मिट्टी परे सगीर दी। एक बारी सानू समझ ही नहीं आई, नाराज नहीं। इसलिए खुदा आपको बरकत दे। एक बादशाह था, उसने कहा कि मैं सब कुछ नीलाम करूँ। वो सब कुछ नीलाम कर रहा है, लोग आ रहे हैं, कहता मुझे हीरे चाहिए। बादशाह ने कहा दोस्त कोई नहीं। बादशाह ने कहा जो मैं सब कुछ नीलाम करूँ।
एक आया, उसने कहा मुझे प्लाट चाहिए। क्या सब सुन रहे हैं? क्या सब मेरे साथ हैं? हालेलुया। वो गल समझ भी आ रही है। ये ना हो अगे दौड़ के पीछे छोड़ वाला काम ना हो जाए। लाहौर में मेरा एक प्रोग्राम था, वहाँ पर गए तो एक भाई मेरे साथ बैठे, उनके ऑफिस में, वो मुझे ले गए, उनसे बातें कर रहे तो काफ़ी देर बातें करते रहे। मैंने कहा कहाँ पहुँचे हैं? वो कहने लगा भाई जी पारी साहब जिथे भी पहुँचे कोई गल नहीं, थोड़ा काम में सुनाई जाना तो मेरा काम में सुनी जाना। वो मैं क्या भाई मैं बादाम खा के नहीं आया। कहना नहीं हूँ तुम सुनाओ, मैं बड़े होर ना सुना। मैं क्या हूँ शामी कन्वेंशन ही सुननी है, ऐसा ना हो। इसलिए जो सुने तो उसको अपने अंदर जगह भी दे। सो लोग आते गए और अपने चीज़ें लेते गए, कोई प्लॉट लेता गया, कोई गाड़ी लेता गया, जिसको जो चाहिए थी वो लेता गया। एक शख्स आया शाम के वक्त, बादशाह ने कहा क्या चाहिए आपको? वो शख्स कहने लगा बादशाह जो मांगूंगा मिलेगा, उसका मिलेगा। उसने कहा फिर बादशाह मुझे तू चाहिए। क्या चाहिए? बादशाह मुझे तू चाहिए। कहने लगे खाते च बादशाह लिखते हो। अक्लमंद वो शख्स था। कौन सा शख्स था? वो जो हीरे ले गया, वो जो प्लाट ले गया, वो जो गाड़ियां ले गया। कौन? वो जो बादशाह ले गया। हालेलुया। वो जो बादशाह, उन्हें पता थी जो बादशाह मेरा थे, सब कुछ मेरा। और मेरा और आपका बादशाह भी तो आपकी जिंदगी में रहना चाहता है। वो चाहता है कि आपकी जिंदगी में आए। बादशाह के अंदर लिखा 3 बाप की 20 आयत में देख मैं तेरे दरवाजे पर दस्तक देता हूँ, अगर कोई खोले तो मैं अंदर आऊंगा। हम खोलते ही नहीं है। वो बारिश हो धूप हो, वो यहाँ पर आता है कि नहीं आता? वो वक्त पर आता है। अगर टाइम 10:30 का है तो वो आता है आपके लिए बरकतें लेकर। हम बरकतें लेना नहीं चाहते, वो अपनी शान के मुताबिक देना जानता है। हम अपनी औकात के हिसाब से मांगते हैं, इसलिए उसकी शान के हिसाब से मांगा करें और वो आपको सब कुछ देगा। उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। ये आम बातें नहीं है। यीशु मसीह ने कहा आसमान और जमीन टल सकते हैं लेकिन मेरे मुंह की बातें। इसलिए मेरे अजीज बहनों और भाइयों, हर चीज को एक साइड पर रख के कलाम को पहला दर्जा दिया करें। कलाम को पहला दर्जा देंगे तो कलाम आपको पीछे नहीं रखेगा। उसने आपको सर बनाया, तुम नहीं बनाया। इसलिए खुदा को हमेशा अव्वल दर्जे पे रखा करें। खुदा मतलब सबको इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत दे।